حاضر کی شادیوں میں سب سے عام چیز جہیز کی مانگ ہے، چاہے وہ لڑکی کے باپ سے اتنا جہیز مانگا جا رہا ہے کہ اس لڑکی کے باپ کی یہاں وہاں سے خرچ کی ادائیگی لینی پڑ رہی ہے، سود پر پیسوں کو لینا پڑ رہا ہے، لیکن لڑکے کے باپ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ میں بھی ایک لڑکی کا باپ ہوں، مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنی بیٹی کی اپنی بہو سے جہیز نہیں لیں گے تو اب یہ سوچ کر آگے والا آپ کا داماد بھی ارے میں ایک اچھے گھرانے سے شادی کر رہا ہوں، اسی لیے میں اس کی بیٹی سے بھی جہیز نہ لوں۔ لڑکی کے باپ کو اس کی آج کل جہیز کی مانگ اتنی بڑھ گئی ہے کہ لڑکی کے باپ کو اس کی بیٹی بوجھ لگنے لگی ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ لڑکی رحمت ہے، لیکن یہ دنیا والے اسے زحمت بنا دے رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو جو اپنے آپ میں ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مت کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو، لیکن آج ہم وہ مال آپس میں ایک دوسرے سے جہیز کی شکل میں کھا رہے ہیں۔ شادی کرنا ایک ہمارے لیے کاروبار بن گیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ جانے کیسا حال یہ ہو چلا ہے، دلوں کو جوڑنا چھوڑو، نہ جانے کیسا یہ حال ہو چلا ہے، دلوں کو جوڑنا چھوڑو، پیسوں کا کاروبار ہو چکا ہے۔ جس نے دے دی اپنی پرورش تجھے، ارے اس باپ سے مانگنا باقی کیا رہ گیا ہے۔ عہد حاضر کی شادیاں خلافت رسم و رواج کی طرح ہو رہی ہیں، جس میں ناچ گانے، شراب نوشی، لذیذ پکوان جس کو ضائع کیا جا رہا ہے، یہ نقصان ہو رہا ہے۔ یہ ہماری قوم آج نہیں سوچ رہی ہے کہ آنے والی نسلوں میں ہمیں ان کے لیے بھی کچھ باقی رکھنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتی چلوں کہ امام تسمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک شادی میں مدعو تھے، جہاں پر کرسیوں پر صرف چاندی کی سجاوٹ کی گئی تھی، تو آپ نے وہاں سے فوراً اٹھ گیا، یہاں تک کہ میزبانوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ میزبانوں کو تھپڑ مار دیا اور فرمایا کہ ذل مجوسو، یعنی یہ مجوسوں کا طریقہ ہے، اور وہاں سے نکل گئے۔ ارے ہمارے صحابہ اکرام نے ہی ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کیا ہے، تو ہم کیسے ایسی شادیوں میں داخل ہو سکتے ہیں، ہم کیسے ایسی شادیوں کو قبول کر سکتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کیا جائے، ہمیں ایسی شادیوں کے دعوت نامے کو قبول ہی نہیں کرنا چاہیے جس میں سنت نبوی کے طریقے کا مذاق اڑایا جائے، جس میں نکاح من سنتی کے طریقے کو اپنایا نہیں جائے۔ ہمیں ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔